بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت سوم یونٹ نمبر 3.2 جو کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن معاملات کے بارے میں ہے، اس کا پہلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم کے ساتھ۔ پہلا حاصل تعلم ہے صداقت، امانت اور حسن اخلاق کے معنی و مفہوم جان سکیں۔ دوسرا حاصل تعلم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت، امانت اور حسن معاملات کے بارے میں جان سکیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حسن اخلاق کو جان کر اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت و امانت کے اثرات جان سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے خود بھی سچے اور سچ کا ساتھ دینے والے بن سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم صداقت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی عمدہ انداز میں اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے کہ حدیث پاک میں جھوٹ کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے کہ جو بار بار جھوٹ بولتا ہے، فرمایا کہ وہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق کی ایک علامت ہے۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب بڑے احسن انداز میں اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ صداقت کا مطلب ہے سچ بولنا یا سچی بات کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ سچ بولنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صادق کے نام سے مشہور تھے۔ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں واضح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت ہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو آپ نے اپنی صداقت کو ہی دلیل کے طور پر پیش کیا تھا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند تعارفی باتیں جو ہم نے صداقت کے بارے میں جانی ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ اقتباس ہے۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کتاب میں موجود اس اقتباس کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے صداقت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا عملی نمونہ کتاب میں موجود اس اقتباس کی روشنی میں جان لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یوں ہے کہ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر ایک طالب علم 5 اچھے اخلاق اور دوسرا طالب علم 5 برے اخلاق کی فہرست تیار کرے اور اساتذہ کرام کو دکھائے۔ استاد محترم اچھے اخلاق اپنانے اور برے اخلاق سے اجتناب کرنے کی تلقین کریں۔ گزارش کرتا ہوں اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک کر پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت 5 اچھے اخلاق اور 5 برے اخلاق کو جانا ہوگا، اور یقیناً آپ کوشش کریں گے کہ اچھے اخلاق کو اپنائیں اور برے اخلاق سے گریز کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے کہ والدین کی مدد سے قرآن پاک کی کوئی سی 2 آیات تلاش کریں جن میں سچ بولنے کی ترغیب ہو۔ دونوں آیات مع ترجمہ کاپی پر تحریر کریں۔ آپ بچوں نے گھر جا کر والدین کی مدد سے 2 آیات تلاش کرنی ہے جن میں سچ بولنے کی ترغیب ہو، اور پھر ان آیات کو ترجمے کے ساتھ کاپی پہ تحریر کرنا ہے اور کمرہ جماعت میں جا کر اپنے اساتذہ کرام کو وہ آیات اور ان کا ترجمہ دکھانا ہے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا صداقت کا مطلب ہے سچ بولنا یا سچی بات کہنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ سچ بولنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم صادق کے نام سے مشہور تھے۔ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی صداقت ہی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ یہ وہ چند معلومات تھیں جو آج کے سبق سے ہم نے حاصل کی اور آج کے سبق سے ہم نے پڑھی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی صداقت کے بارے میں جانا۔ کل ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی امانت داری کے متعلق جانیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔